حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سائے میں بیٹھے اور فرمایا اے میرے پروردگار، اس چیز کا محتاج ہوں جو تو نے میری طرف نازل کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بات ان دونوں عورتوں نے سن لی اور وہ اپنے باپ کی طرف واپس گئیں، تو ان کے جلدی پہنچ جانے سے ان کا باپ حیران سا ہوا۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پانی پلانے کا ذکر کیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ باپ نے ان میں سے ایک عورت کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو بلا کر میرے پاس لاؤ، اور وہ شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، یعنی آزاد عورتوں کی طرف شریفانہ انداز سے چلتی ہوئی آئی۔ اس نے کہا میرا باپ آپ کو بلاتا ہے تاکہ وہ آپ کو اس کام کی مزدوری دے جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ اس نے بلانے کی وجہ سری طور پر اس لیے بیان کر دی کہ اس کی بات سے شک و شبہ کا وہم نہ ہو، یہ بھی اس عورت کی حیاداری کی علامت ہے۔ جب آپ اس کے پاس آئے اور مصر سے نکلنے اور فرعون سے بھاگنے کا تذکرہ کیا تو اس شخص نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو، مطلب یہ ہے فرعون کی لمبرداری اور حکومت سے الگ ہو چلے ہو۔ یہ شخص کبیر کون تھا، اس کا ہم تذکرہ کریں۔ ان کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کا کہنا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام، بہت سے اہل علم کے ہاں یہی مشہور ہے۔ اس بات کو کہنے والوں میں حضرت امام حسن بصری اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، اور ایک حدیث میں بھی اس کی صراحت آئی ہے، لیکن اس کی سند محل نظر ہے، اور مفسرین کے ایک گروہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد کافی عرصہ زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دور پایا اور ان کی بیٹی سے شادی کی۔ اسی طرح ابن ابی حاتم اور دیگر علماء نے حضرت حسن بصری سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شخص کا تذکرہ ہوا ہے، وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی ہیں، اور وہ کنویں والوں کے سردار تھے، لیکن یہ مدین والے نبی نہیں ہیں۔ ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ قوم مدین کے ایک مومن تھے۔ اسی طرح یسرون مدین کا کاہن اور بڑا عالم تھا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا نام یسرون تھا، اور ابو عبیدہ نے مزید کہا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید بیان کیا ہے کہ وہ صاحب مدین تھا۔ اس سب سے یہ مقصد ظاہر ہوتا ہے جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بطور مہمان ٹھہرایا اور ان کی عزت و توقیر کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اصل صورتحال سے آگاہ کیا، تو انہوں نے آپ کو خوشخبری دی کہ آپ فرعون کے تسلط سے نجات پا چکے ہیں۔ پھر ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان، اسے مزدور کے طور پر رکھ لو، یہ آپ کی بکریاں چرائے گا۔ اور پھر اس لڑکی نے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی کہ وہ طاقتور اور امانت دار ہے۔ حضرت عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی شرعی قتادہ، مالک بن اسحاق، دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ جب اس لڑکی نے اپنے باپ سے یہ بات کی تو باپ نے دریافت کیا کہ تجھے اس کی طاقت اور امانت کا کیسے پتا چلا؟ تو اس نے کہا ابا جی، اس نے وہ چٹان اکیلے اٹھائی جو 10 آدمی اٹھاتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں اس کو لے کر آ رہی تھی تو اس نے کہا کہ میرے پیچھے ہو جاؤ، جہاں راستہ مڑے تو کنکری پھینک کر بتا دینا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ عقلمند لوگوں میں 3 آدمی عقلمند ہیں۔ ایک یوسف علیہ السلام کے آقا، جب اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے ٹھہراؤ، ٹھیک ہے۔ دوسرا، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات کہنے والی عورت کہ اے ابا جی، اس کو کام کے لیے مقرر کر دو کیونکہ بہترین مزدور اور قوی اور امانت دار ہے۔ تیسرے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ یہ 3 باتیں عقل مندی کی علامت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ القصص آیت 27، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا، اور میں تم پر تکلیف نہیں ڈالنا چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان معاملہ ہے، میں 2 مدت میں سے جب بھی پوری کروں تو مجھ پر زیادتی نہ ہوگی، اور ہماری بات پر اللہ نگہبان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ مدت 10 سال پوری کی۔ حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ایک یہودی نے جو کہ 13 کے علاقے کا تھا سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی، تو مجھے اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے کہا کہ میں عرب کے کسی عالم سے پوچھوں گا۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے جواب دیا، ارشاد فرمایا
کہ موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ مدت اور اچھی طرح پوری کی، کیونکہ جب اللہ کا رسول کوئی بات کہتا ہے تو وہ پوری کرتا ہے۔ اس طور پر بیان کرنے میں امام بخاری منفرد ہیں، جبکہ امام نسائی نے اس حدیث کی کتاب میں بیان کیا ہے۔ ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں آپ کو بیان کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ارشاد فرمایا جو زیادہ تھی۔ حضرت ابو ذر کی روایت میں ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی، آپ نے فرمایا جو نیکی کے قریب اور زیادہ تھی۔